زینب اس ٹائم پہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں نے اسے اپنے دل کی بات کہنی تھی۔ میں نے اسے کالج کے باغ میں بلایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زینب میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ احمد، تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ زینب، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو نا احمد، میں کب سے اسی چیز کا تو انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، مگر شاید اس سے بھی زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ پھر زینب آہستہ سے مسکرائی اور کہنے لگی، احمد، میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ اس ٹائم پر مجھے ایک ایسی خوشی ملی جس سے مجھے لگا کہ جیسے پوری دنیا رک سی گئی ہے۔ وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ اس دن کے بعد میری محبت کا سفر شروع ہوا۔ ہم ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ مگر محبت کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب زینب کے گھر والوں کو ہماری دوستی کا علم ہوا تو انہوں نے سختی شروع کر دی۔ زینب کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے اور ابھی شادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچے۔ ادھر میرے گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابھی شادی کی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم دونوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اپنے خواب پورے کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے سخت محنت شروع کر دی۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میری زندگی بالکل سادہ سی تھی۔ صبح کالج جانا، کلاس لینا، پھر گھر واپس آ جانا۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جسے میں اتنی شدت سے چاہنے لگوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میری زندگی بدل گئی۔ ایک دن کالج کے لان میں بیٹھی ایک خوبصورت سی لڑکی پر میری نظر پڑی، جسے دیکھتے ہی میری نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ یونیفارم میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے اور سیاہ بال، آنکھوں میں عجیب سی شرارت اور اس کا وہ مسکرانا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ احمد، کہاں کھو گئے ہو؟ میرے دوست نے مجھے زور سے جھنجھوڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا، اور اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسا۔ میں چونک گیا اور میں نے نظریں جھکا لی۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی اچانک میری نظروں کے سامنے آ جاتی تھی، کبھی لائبریری میں تو کبھی کینٹین میں اور کبھی کالج کے گیٹ پر۔ اور کچھ دنوں بعد مجھے اس کا نام معلوم ہوا۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ با اخلاق اور ذہین لڑکی تھی۔ پورے کالج میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن میں لائبریری میں کچھ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میں زینب پیچھے سے آئی اور اس نے کہا، میں کچھ مدد کروں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آواز سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ زینب ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ واقعی زینب تھی۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب اس نے مجھ سے خود بات کی تھی۔ اس نے میری کتابیں ڈھونڈنے میں مدد کی اور اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ میری اسائنمنٹس بنانے میں بھی مدد کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اس کا نمبر مانگ لیا کہ کوئی کام ہوگا تو میں آپ کو کال کر لیا کروں۔ اس نے مسکرا کر اپنا نمبر دے دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھے بھی پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ اور کسی لڑکے سے اتنا ہنس ہنس کے بات نہیں کرتی تھی جتنا میرے سے باتیں کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی گمان تھا کہ میں زینب کو اپنے دل کی بات بتا دوں کہ میں اسے کتنا پسند کرنے لگا ہوں۔ میں گھر جاتا تو میرا دل نہیں لگتا تھا، کتابوں میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ سونے سے پہلے دل کرتا تھا کہ اس سے بات کر کے سوؤں، اور جب صبح ہوتی تھی تو دل کرتا تھا کہ سب سے پہلا میسج اسی کو کروں۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میری محبت سے انکار نہ کر دے، مگر اظہار بھی کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک دن کالج کے باغ میں نے اظہار کر ہی دیا تھا۔ اب میرا اور زینب کا مشکل ٹائم شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ شادی کے بارے میں نہ سوچے۔ شادی کرنے کا وہ ٹائم مناسب ویسے بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے اور اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اب زینب اور میں الگ الگ بیٹھتے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دیتے۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے اپنے اوپر بھرپور توجہ دی اور آخر کار مجھے نوکری مل گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور زینب کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے امی ابو کو منایا کہ اب تو میری نوکری لگ چکی ہے، اب زینب سے شادی کے لیے انکار نہیں ہو سکے گا۔ میرے والدین بھی بہت خوش تھے اور وہ زینب کے گھر ان کے والد سے ملاقات کرنے چلے گئے، اور اس کے بعد میرے والدین نے زینب کا ہاتھ مانگا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ بیٹا، تم ایک بہت ذمہ دار انسان ہو اور تم نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اگر زینب کی رضامندی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ مہینوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی والے دن زینب اپنے سرخ جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن زینب اور میں دونوں ہی بہت خوش تھے۔ وہ آہستہ سے میرے کان میں بولی کہ ہماری محبت سچی تھی اور ہم جیت گئے۔ میں اس بات پر مسکرا دیا اور میں نے کہا، سچے انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ وہ دن ہماری زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ شادی کے بعد میں نے جب زینب کا ہاتھ پہلی بار پکڑا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری کائنات میرے ہاتھوں میں سما گئی ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کا ہم دونوں کو ہی شدت سے انتظار تھا، ہمارے ملن کا دن۔ زینب میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑے پر بیڈ پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی شہزادی بیٹھی ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے اندر آنے کی اجازت لی۔ جب میں اندر آیا اور زینب نے مجھے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، احمد دور کیوں کھڑے ہو، آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ آج تو وہ دن ہے جس کا ہم نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ آج ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ زندگی میں مشکلات بھی آئیں مگر ہم نے ہر مشکل کا مقابلہ مل کر کیا، کیونکہ محبت ایک خوبصورت لفظ کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ ہم نے زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ ساتھ دیکھا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کی۔ آج ہم زندگی کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں زینب کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے اس کے پاس اتنا سکون اور خوشی ملتی ہے جو مجھے آج تک کہیں پر بھی نہیں ملا۔ اس سخت زندگی میں وہ میرے لیے چھاؤں کی طرح ہیں۔ جب میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ محبت کی اس انتہا کو کیا نام دینا چاہیے مجھے معلوم نہیں، مگر یہ جو بھی احساسات ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ کچھ عرصے بعد زینب کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اسے کوئی بھی غم نہ آنے دوں، مگر کچھ غم بھلائے نہیں بھولتے۔ میں زینب کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا ہوں تاکہ زینب کو اپنے والد کی کمی کا احساس تک نہ ہو۔ زینب آج بھی مجھے جب مسکرا کر دیکھتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وہی پرانا کالج والا احمد ہوں جو زینب کے پیچھے دیوانہ تھا۔ آپ میری اس محبت کو کیا نام دیں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔